بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آج ہم لوگ انشاءاللہ 13ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ یہ پارہ دو حصے بلکہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کی بقیہ آیتیں پہلے حصے میں ہیں، اور پھر سورہ رعد، اور پھر سورہ ابراہیم، اور ایک آیت سورہ حجر کی بھی ہے۔ سورہ یوسف میں جو قصہ ہے جناب یوسف کے چل رہے تھے، اس کے آخری حصے کی، جس میں جب بادشاہ نے دیکھا آپ کی تقدس اور پاکیزگی کو اور پاکیزگی نفس کو، تو اس نے بادشاہت کو آپ کے حوالے کر دیا اور مالک بنا دیا۔ تعبیر و خواب کے مطابق 7 سال جو سخت ہونے والے اور 7 سال آسانیوں کے تھے وہ شروع ہو گئے۔ برادران یوسف اناج لینے کے لیے گئے اور انہیں اناج ملا، پھر دوبارہ جب گئے اور پورے سسٹم اور حکمتوں سے ان کے بھائی جناب بنیامین کو بھی چوری کے الزام میں انہیں بھی روک لیا گیا، اور ادھر یہ لوگ جب گھر پہنچے، اور گھر ابھی پہنچے ہی تھے، یعنی کنعان، مصر سے چل کر کنعان کی جناب یعقوب نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ یہ جو لوگ لائے تھے ان کو نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن جناب یعقوب نے جناب یوسف کی خوشبو محسوس کر لی۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی نہ محسوس کرے اور ایک آدمی محسوس کر لے، یہ پاسبل ہے، اور نفس کی پاکیزگی اور کردار کی پاکیزگی کی بنیاد پر آدمی اللہ کے نمائندے یا مقدس چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے، جن کا کردار اچھا نہیں، جن کا نفس پاکیزہ نہیں، وہ لوگ اس بات کو نہیں محسوس کر سکتے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ جب دوبارہ گئے تو جناب یوسف نے اپنا تعارف کروایا، اور اسی تعارف میں پھر آپ نے 2 معیار بتائے کہ جو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں وہ صبر اور تقوی کی بنیاد پر، یعنی ان حالات پر ہم نے صبر کیا جو مصیبتیں آئیں، اور تقوی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لہٰذا خداوند عالم نے اس کے بدلے آج اتنی بڑی یعنی مملکت اور ملک ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر حضرت یعقوب کو ساتھ لانے کی بات ہوئی اور پورا کنبہ وہاں پہنچا، اور جب وہاں پہنچ گئے تخت کے اوپر، تو یہ لوگ سارے بھائی جناب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب جناب یوسف نے کہا کہ بابا جان، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا 11 کوكباً کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہی میرے خواب کی تعبیر تھی۔ یہ قصہ مکمل ہوا۔ اس قصے کو قرآن نے کہا ہے کہ صاحبان عقل کے لیے یہ عبرتوں والا قصہ ہے۔ بصیرت کے ساتھ دعوت دی گئی، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہی رہا ہے، اور اس میں اس کا مقصد یہی ہے کہ عقل رکھنے والے اور شعور رکھنے والوں کے لیے یہ قصہ عبرت ہے۔ 111 نمبر آیت کا یہ مفہوم ہے۔ پھر پیغمبر نے اللہ کے حکم سے یہ کہا کہ یہ میرا راستہ
یہی وہ راستہ ہے کہ جو خدا تک دعوت دی جاتی ہے بصیرت کے ساتھ، اور میں اور میری اتباع کرنے والے یہ لوگ ایسے ہی دعوت دینے والے ہیں، اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر کا اتباع کرنے والے کی ذات واحد وہ امیر کائنات ہے، کہ جو اس آیت کے شان نزول کے بارز مصداق ہیں۔ پھر متقیوں کا گھر کے سلسلے میں بات ہوئی کہ ان کا گھر آخرت کا گھر ہے۔ اہل تقویٰ کے لیے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی دنیا کچھ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں ان کا اصل گھر اور اصل رہنے کا ٹھکانہ وہ آخرت ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہتر گھر ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے کہ جس میں خداوند عالم کی نشانیاں ہیں، یعنی نظر نہ آنے والے ستونوں کے بغیر بھی یہ آسمان رکا ہے۔ انسان اگر محسوس کرے اللہ کی آیات اور نشانیوں کو دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ اپنے جسم کو انسان دیکھے اور دنیا کی یہ تمام مخلوقات کو دیکھے، خود یہ آسمان ستون کہاں ہے؟ آپ اتنی بڑی بلڈنگ بنائیں اور 2 4 10 یا 50 100 فٹ کے چھت کو آپ بغیر پلر کے نہیں روک سکتے، لیکن خداوند عالم نے اپنی قدرت کے تئیں اور اپنی یعنی نشانیوں کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان رکا ہے، جو خدا کے وجود اور اس کی قدرت کا ایک بول بالا یعنی ظاہر اور آشکار نمونہ ہے۔ پھر چاند، زمین کا پھیلاؤ ہے، پہاڑ ہے، باغات ہے، کھیتیاں ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، اشجار ہیں، یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں۔ آگے منذر اور ہادی کی بات ہے، یعنی وہ اور جس میں ارشاد ہوا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک تنبیہ کرنے والا، منذر یعنی ڈرانے والا، منذر یعنی متنبہ کرنے والا، متوجہ کرنے والا، اور ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ روایات جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارا اور مار کر فرمایا میں منذر ہوں، یعنی میں اپنی قوم کو ڈرانے والا ہوں، اور امیر کائنات کے شانے پر ہاتھ مار کر رکھا کہ اور یہ ہادی ہیں، یعنی لوگوں کو ہدایت کرنے والے اور ہدایت کے راستے پر لانے والے ہیں۔ اس حدیث کو مختلف زاویوں سے اور اہل سنت اور اہل تسنن کے راوی اور مفسر اور کتابوں میں نقل کیا ہے، جو تقریباً 50 طریقے سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ منذر سے مراد پیغمبر اکرم ہیں کہ جو تنبیہ کرنے کے لیے اپنی قوم کے آئے، اور ہادی سے مراد امیر کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود نہ چاہیں، یعنی اگر ہم سو جائیں چادر اوڑھ کر اور چاہیں کہ ہم بدل جائیں، ہمارا سماج بدل جائے، ہمارا معاشرہ بدل جائے، ہماری فیملی اور ہمارا خاندان بدل جائے اور ترقی کر لے جائے، تو یہ بھول ہے۔ قرآن نے اصول بتائے ہیں کہ خدا اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم نہیں چاہیں نہیں بدل سکتی، اور ہم چاہیں تو بھی نہیں بدلتا، اور نہ چاہیں تو کیسے بدل جائے گا؟ لہٰذا چاہنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدل جائیں، ترقی کر جائیں اور کمال کی منزل پر پہنچ جائے۔ حق و باطل کی مثال خداوند عالم نے بڑی لطیف دی ہے قرآن مجید میں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جھرنوں سے یعنی چشموں سے پانی چلتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آتی ہیں، بلبلے جس کو کہتے ہیں، اور یا جب دھات کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، تو اس دھات کے اوپر چاہے وہ برتن بنانے والے یا زیورات بنانے والے یا لوہوں کو موڑ کر کچھ اور بناتے ہیں، اس کو جب آگ کے حوالے کرتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ بلبلے ٹائپ، اس کو بھی جھاگی کہا ہے۔ لہٰذا یہ دو مثالیں دی ہیں کہ باطل وہ جھاگ کی طرح ہے، یعنی باطل جھاگ کی طرح ہے، اور اصل مادہ جو حق ہے وہ اس کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ جھاگ کتنے دن کا ہے؟ یہ
ظاہراً دیکھنے میں تو لگتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے ہے اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ کسی نے بلبلے سے اپنی پیاس بجھائی ہے، کسی نے بلبلے سے اپنے کپڑے دھوئے ہیں، کسی نے بلبلے سے درخت میں پانی ڈالا ہے، جی یہ اسی کے یعنی کام نہیں آنے والا ہے، دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے، اوپر سے اچھا بھی لگتا ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ لہذا کہتے ہیں باطل جھاگ ہے کیونکہ ختم ہونے والا ہے، حق کے سائے میں نظر آتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، دکھائی تو دیتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس سے پیاس بجھتی ہے، نہ اس سے درخت اگتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کو کوئی بینیفٹ پہنچا سکتا ہے۔ لہذا باطل کی ہمیشہ یہی حیثیت ہے، وہ دکھنے میں دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت کچھ ہوتی نہیں ہے، جبکہ حق ولو دیر سے دکھائی دیتا ہے لیکن حق حق ہوتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے۔ پھر صاحبان عقل کو اولو الالباب یعنی جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اے صاحبان عقل سوچو، اے صاحبان عقل غور کرو، اے صاحبان عقل شاید صاحبان عقل کے لیے یہ فائدہ مند ہو۔ اولو الالباب متعدد مقامات پر یہ آیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ 8-9 صفتیں قرآن مجید کے اس پارے میں آئی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے کے رابطے میں ان کی خیر و عافیت خیر و خیریت لیتے رہتے ہیں، اللہ اور یوم حساب کا خوف رکھتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، یعنی انسان خدا کا خوف دل میں رکھے بہت سارے کام اس کی زندگی کے نیک ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اگر خدا کا خوف دل میں نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی یقیناً انحرافات اور خطا سے دوچار ہوگی۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگ صبر کرتے ہیں، اگر مصیبت آ گئی، اگر پریشانی اور پرابلم آ گئی، مشکلات آ گئیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا خوش ہے، اگر اس کی رضا یہی ہے، اس کی مرضی یہی ہے تو ہم لوگ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، نیکی کے ذریعے برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ آخرت والا گھر انہی کے لیے ہے جو ایسے صفات کے مالک ہیں، لہذا اس سے بہتر کوئی گھر نہیں اور وہ گھر ایسے افراد کے لیے ہے۔ دنیا پرستوں کی 2-3 عادتیں جو بہت بری ہیں اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے جو صاحبان عقل کے مقابل میں ہیں۔ وہ کون؟ نمبر 1 عہد شکنی کرتے ہیں، یعنی جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدہ کیا کہ کل ملیں گے نہیں مل سکے، وعدہ کیا کہ پرسوں پیسہ دے دیں گے نہیں دیا، یہ وعدہ خلاف عہد شکنی جو عہد ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ قطع رحمی کرتے ہیں یعنی عزیز و رشتہ دار کی کوئی خبر نہیں، اپنے آپ میں اپنی فیملی کو لے کر مست ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بھائی میرا کہاں ہے، میرے بھتیجے کہاں ہیں یا والدین کہاں ہیں، یہ یعنی قطع رحم کرتے ہیں، لہذا یہ لوگ برے لوگ ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ جو یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے تو ایک لا کر سوچا چھوڑا کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ فتنہ و فساد تک پہنچ جاتا ہے۔ انہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیاوی زندگی، کل بھی یہ بات آئی تھی کہ دنیاوی زندگی یعنی ایک محدود زندگی ہے، آج بھی خداوند عالم نے کہا آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، کہ جہاں عارضی یعنی وقتی زندگی ہے، جہاں پر خداوند عالم رزق دیتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا، اس آیت میں خداوند عالم نے رزق دینا اور رزق کو تنگ کر دینا اس کی نسبت خدا کی طرف ہے، لیکن یہ آپ یعنی یہ نہ سوچئے کہ خدا نہیں دیتا یا خدا دے دیتا ہے، اس کے ہم لوگ باعث اور سبب بنتے ہیں، ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، ہمارا ایک دوسرے سے صلہ رحمی، یہ سارے وجوہات بنتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمیں رزق ملتا ہے، اور انہی کو اگر نہ کیا جائے تو ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے، جیسا کہ روایتوں میں اس کی علتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ نمبر 1 ہمارے گناہ ہمارے رزق میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی آپ انشاءاللہ آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھیں گے،
امیر کائنات کا ایک جملہ ہے کیا اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، جو نعمتیں ہم کو ملنے والی تھیں ان گناہوں کی وجہ سے، اللہم اغفر لی الذنوب التی، یعنی اس دعا کا فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم وہ گناہوں کی مغفرت فرما دے کہ جو گناہ ہماری نعمتوں کے تبدیل کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ لہذا یعنی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے رزق کو کم اور تنگ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ دوسری بات، کبھی امتحان اور آزمائش، اللہ آزمانے کے لیے، جب تک آل از ویل چل رہا تھا تب تک تو خوب سجدے ہوئے، تب تک تو خوب اچھے کام ہوئے، لیکن جہاں خداوند عالم نے ہمارا گھاٹا کرنا شروع کیا آزمانے کے لیے، تو اب نہ مسجد آتے ہیں، نہ مجلس میں جاتے ہیں، نہ کوئی وعظ و نصیحت ہے، نہ قرآن سے کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی کار خیر ہے، اور نہ کوئی اچھی بات پہ غصہ ہے، گھر کے ماحول کو خراب کر دیا، اللہ کے کفر والے جملے ادا کرنے لگ گئے کہ خدا نے مجھے ہی دیکھ لیا ہے، سارے پرابلم میرے ہی سر ہو گئے، میرا بچہ بیمار ہو گیا، میری بیوی کی یہ ہو گیا، تو کہتے ہیں خداوند عالم یہ جو رزق تنگ کر رہا ہے وہ آزمانے کے لیے، کہ اس کو سب مل رہا تھا تب سجدے کر رہا تھا یا واقعاً میرے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ لہذا دوسری وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں آزمانے کے لیے ہمارے رزق کو کبھی کبھی کم کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کبھی کمی کے ذریعے، ہماری مثلا منتھلی انکم تھی 1 لاکھ، اب 10,000 بھی نہیں رہ گئی، تو کم کر کے 1 لاکھ جب تھا تو 1 لاکھ سجدے تھے، اب جب 10,000 ہو گیا تو 1 سجدہ بھی نہیں ہوا، تو اگر ادھر سجدے 1 لاکھ رہیں اور ادھر 10,000 رہے تب خدا کہتا ہے کہ ہاں اس کا ایمان مضبوط ہے، محکم ہے، نعمتیں زیادہ ملیں کم ملیں وہ ایمان کے زمرے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دوسری وجہ یہ تھی۔ تیسری وجہ یہ ہے جو اہم ہے، کبھی کبھی ہم لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں اور خدا نہ کرے کہ ہم لوگ ہوں، کبھی کبھی ہم لوگ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ جن کا حق ہمارے اوپر ہے ہم ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سبب بنتا ہے روایات کی روشنی میں کہ ہمارے رزق تنگ ہو جائیں، لہٰذا ہمارے ذریعے سے، ہماری وجہ سے ہم سبب بنے کسی پڑوسی کے، کسی اپنے عزیز کے، کسی اپنے رشتہ دار کے، کہ جن کا ذرہ برابر بھی ہمارے اوپر حق ہے ان کو دینے کا، ان کو رزق پہنچانے کا، ان کے کھانے کا انتظام کرنے کا، تو ہم کو انہیں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے محروم کر دیا تو خدا بھی ہمیں محروم کر دے گا۔ بڑی اچھی مثال علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک سینی میں کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے، 8-10 لوگ بیٹھے ہوں، آپ اپنا حصہ اس میں سے لے کر چپ ہو جائیے تو وہ سینی والا آگے چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اپنا حصہ وہاں سے پہلے نہ لیجئے، وہ سینی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے اس میں سے ایک عدد اٹھایا، بغل والے کو پکڑایا تو وہ آپ کے پاس رکا رہے گا، پھر آپ نے اٹھایا اور بغل والے کو پکڑایا، پورے مجمع کو جتنے لوگ 8-10-20 جو بھی ہیں سب کو آپ وہیں سے پکڑاتے گئے، وہ نعمت کی سینی آپ کے سامنے سے ملک ہٹا نہیں سکتا جب تک آپ بھی نہ لے لیں، لیکن اگر اپنا پہلے لے لیا تو اب ہٹ جائے گا۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے نعمتیں، رزق ہمیشہ آتا رہے تو اس نعمت کی سینی کو اپنے سامنے رکھیے اور اسی میں سے بغل والے کو دیتے رہیے، اسی میں سے پڑوسی کو دیتے رہیے، اسی میں سے محتاجوں کو دیتے رہیے۔ یہ نعمت کی سینی اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک آپ اپنے حصے کی نہ لے لیں۔ لہٰذا یہ وجہ بھی ہے کہ جن کا ہمارے اوپر حق ہے اگر ہم نے اپنے حق میں سے اسے نہیں دیا، اور یہ بھی ہے رزق نہیں معلوم کس کی قسمت سے آتا ہے، پتہ نہیں کون بھائی تھا، پتہ نہیں کون پڑوسی تھا، پتہ نہیں کون یتیم تھا کہ جس کی ہم کفالت کر رہے تھے، جس کو ہم دیکھ بھال کر رہے تھے، اسی کی وجہ سے خدا ہمارے رزق میں برکتیں دے رہا تھا، لیکن ہم نے جہاں ان سے منہ موڑ لیا تو پھر خداوند عالم بھی کہتا ہے اسی کی قسمت سے آپ کھا رہے تھے، آپ کا بھی بھلا ہو رہا تھا اور اس کا بھی ہو رہا تھا، لہذا آپ نے اس کو محروم کیا تو اب بھی آپ بھی محروم ہو جائیں گے۔ یہ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ، کبھی یتیموں کی طرف سے بے توجہی رزق میں تنگی کا سبب بنتی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم،
یتیم، یعنی یتیم ظاہر ہے بہت بڑا رتبہ ہے اور بہت ہی مفلس و نادار۔ قرآن روایات بھری پڑی ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ کرو۔ لہٰذا یہ اور بھی وجہیں ہیں، میں نے ان میں سے یہ 4 عدد آپ کے سامنے بیان کیے کہ خدا یقیناً رزق کا مالک ہے اور رزق وہی عطا کرتا ہے، رزق دیتا بھی ہے اور رزق میں تنگی بھی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے سبب ہم ہیں۔ ہمارے کردار، ہمارے اعمال جیسے ہوتے ہیں اسی حساب سے وہ رزق میں کمی اور زیادتی کرتا رہتا ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے کہ اطمینان، آرام، سکون صرف نام خدا میں ہے اور کہیں نہیں، اور کہیں نہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمیں دنیا کی آسائشوں سے سکون مل جائے تو جو جتنی زیادہ آسائشوں میں وہ اتنی زیادہ پریشان ہے۔ ایک غریب آدمی جو ایک ٹائم کا کھا لیتا ہے تو چین سے فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے، لیکن ایک بڑا مالدار ممکن ہے اس کو رات بھر نیند نہ آئے۔ تو اطمینان کا جو تعلق ہے وہ صرف خدا کے ذکر سے ہے، دنیا کی آسائشوں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے ذکر کے ذریعے اطمینان حاصل کریں اور سکون و چین حاصل کریں، کیونکہ خدا کے ذکر میں بہت سارے راز ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ میں نے بہت سارے یہاں نوٹ کیے ہیں جس میں 1-2 آپ کے سامنے کہہ دوں کہ نمبر 1، اگر اس کو ہم یاد کریں تو اس کی نعمتوں کی یاد سے یعنی ہمیں شکر کا سبب بنتا ہے، اس کی قدرت کی یاد سے اس کے اوپر بھروسہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے لطف و کرم کی یاد سے محبت کا سبب بنتا ہے، اس کے قہر و غصے کی وجہ سے اس کے سبب یعنی اس کے نسبت ہم خوف کھاتے ہیں، اور اس کی عظمت و بزرگی کی یاد سے اس کے مقابل میں خضوع و خشوع کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ الی آخر بہت ساری باتیں ہیں۔ جس وقت ہم یہ احساس کر لیتے ہیں کہ ہم خدا کی مملکت میں ہیں، ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، ہمیں خدا یاد کر رہا ہے، ہم خدا کے زیر سایہ ہیں، تو یہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، یہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے۔ جناب نوح کے جب قوم والوں نے انہیں پریشان کیا تو خداوند عالم نے یعنی ہنسنے لگے کہ یہ خشکی ہے، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا ہے، یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ آواز قدرت آئی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ کشتی بناؤ میری نظروں کے سامنے۔ کہتے ہیں جناب نوح کو اطمینان ہو گیا، جو میں کر رہا ہوں اپنے خدا کے آنکھوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ یا ایک مثال کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب جناب علی اصغر کو لے کر گئے شہادت کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا، حین علی انہ بعین اللہ، میرے لیے یہ بہت معمولی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں خدا کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ چیز جب ہم محسوس کر لیں کہ خدا ہمارے سر پر ہے، خدا کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، ہم اس کی مملکت میں ہیں، یہ احساس ہمارے دل کو اطمینان پیدا کرتا ہے، ہمارے دل میں اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے۔ آیات و روایات کی روشنی میں مقدرات الہی 2 طرح کے ہیں۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر، یہ تقدیر 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو بالکل نہیں بدلتی، اور ایک وہ ہے جو بدل جاتی ہے، نہ اس میں کوئی قباحت ہے اور نہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ یہ لمبی بحث، لیکن میں اس کو شارٹ میں ہی بیان کر دوں۔ اب اس میں جس کو بعد میں عقائد کی دنیا میں کہتے ہیں بدع، ایک چیز یہ ہے مثلا وہ بدلتی ہی نہیں، وہ ایک قسم ہے تقدیرات کی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ بدل سکتی ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ہمارے دعاؤں کی بنیاد پر۔ امیر کائنات سے کسی نے پوچھا کہ جب سب لکھ دیا گیا ہے تو ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم کو دعائیں کرنے کی کیا ضرورت؟ تو مولا نے تو وہاں 2 ٹوک میں جواب دیا تھا کہ کیا معلوم یہی لکھا ہو کہ جب تم نماز پڑھو گے تو یہ مل جائے گا، ہاں جب تم دعا کرو گے تو یہ مل جائے گا، ہاں اس لیے وہ دعا کر لو۔ تو یہاں یہی ہے۔ البتہ اہل سنت کی طرف سے ہم لوگوں کے اوپر، اہل تشیع کے اوپر یہ بدع کے عقیدے کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو خدا کی جہالت یا اس کی پشیمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلا لکھا خدا نے یہ تھا اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدل بھی سکتا ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو خدا کے یہاں لکھ دیا گیا ہے وہ بدل نہیں سکتا، یہ بدع کیسے واقع ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں خدا نے جو لکھا ہے وہ اسباب و علل یعنی کچھ وجہوں سے، کچھ ریزن سے لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے یہ لکھا ہے کہ اگر
یہ کام یہ چیز یوز کر لو گے تو نتیجہ اس کا یہ آئے گا، یہ چیز نہیں یوز کرو گے، یعنی اگر اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لیے تو وہاں ہم آرام سے نتیجے میں ہمیں راہ ہدایت مل جائے گا، اور نہیں استعمال کیے تو یقیناً ہم جہنم میں جانے والے ہیں بالفرض۔ ہم نے قبول کیا تو ہمارا وہ بدل گیا، نہیں قبول کیا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو خدا کے یہاں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ایک دو میں آپ کے سامنے کہہ دوں تاکہ بات میری آسانی سے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو دنیا کی مثال ہے۔ ڈاکٹر ہمارے نبض کو پکڑ کر ہمارے حالات کو چیک کر کے ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ لیجئے، یہ دوا کھائیے۔ ہم 3 دن کے بعد پھر اس کے یہاں گئے تو اب اس نے بدل دیا، تو کیا اس کی یہ جہالت تھی؟ خداوند عالم بھی ایسے ہی ہے کہ جو وہ تو جانتا ہے یہ کہاں پہنچے گا، لیکن اس پہنچنے میں جو اسٹیپ ہیں جو ہم نہیں جانتے وہی جانتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ یہ بدلا گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ بدلا نہیں گیا ہے۔ خدا جہاں جیسے جس راستے سے جانے کے لیے ہم نے طے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ ہاں، وہ راستے جب ہمارے سامنے کھلتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے او یہ والا راستہ اب یہاں سے پکڑا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا معاذ اللہ اس راستے سے جاہل تھا۔ اب آئیے قرآن کی مثالیں کچھ بیان کر دوں۔ ہم نے سوچا تھا کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور وہ ذبح نہیں ہوئے، یعنی خدا کی حکمت بدلی اور مصلحت بدلی اور جناب اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہوا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ان کو ذبح کرنا تھا، لیکن خدا کو یہ نہیں تھا، یعنی خدا یہ جانتا تھا کہ ان کو ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے نبی کا امتحان لینا ہے۔ یہ خدا کے یہاں پہلے سے موجود تھا جو ہمیں نہیں پتا تھا، لہذا ہم نے کہا کہ یہ بدل گیا۔ یہ بدلا نہیں ہے، یہ اس سسٹم سے ہے۔ دوسری بات، ہم نے سمجھا کہ خدا کا وعدہ جو جناب موسیٰ سے تھا کہ وہ 30 دن گئے ہیں طور پر اور 30 دن میں لوٹ آئیں گے، لیکن خداوند عالم نے اس کو 2 حصوں میں 30 دن پلس 10 دن، وہ 40 دن پہلے ہی سے اس مناجات اور اللہ سے راز و نیاز کے لیے طے کر رکھا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، لہذا ہم نے سوچا کہ اس میں چینجنگ ہو گئی اور خدا پہلے نہیں جانتا تھا اب جان گیا۔ یہ بالکل نہیں ہے۔ تیسری بات، ہم نے سوچا کہ مسلمانوں کا قبلہ مثلا ہمیشہ بیت المقدس کی طرف رہے گا، لیکن خدا کے سسٹم میں تھا اور کہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ ہوگا۔ اب جب تغییر قبلہ کی آیت آئی تو خداوند عالم نے قبلے کو بدل دیا، تو اب یہ بدل گیا تو ہم یہ کہیں کہ خدا پہلے یہاں تھا اور اب یہاں اس کا، یعنی اس کو مٹا دو اب یہ ہو گیا۔ جی نہیں، خدا کے سسٹم میں سب کچھ پہلے سے تھا اور یہ ہمارے اوپر بعد میں آشکار ہوتا ہے کہ یہاں یہ نہیں تھا اور یہ ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں بدا، یعنی اب خدا جس سسٹم سے چل رہا تھا اچانک وہ اس نے تقدیر کو بدل دیا۔ ہم گناہیں کرتے جا رہے تھے، ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن ہم نے اب توبہ کر لی، صلہ رحم کرنے لگے، دعائیں پڑھنے لگے تو خدا نے ہماری تقدیر کو بدلنا شروع کر دیا جو بدل گئی۔ تو یہ اس سسٹم میں پہلے سے خدا کے ہاں تھا، ہمارے پاس نہیں تھا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو خدا کے یہاں جیل یا خدا کے سسٹم کو تغییر اور تبدیل کرنے کے در پہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کردار 2 چیزیں ہیں، ایک تو نہیں بدلتا وہ حتمی ہے، اور ایک بدلتا ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ اچھے اعمال کیے تو وہ بدل گیا، اور نہیں کیے برے کیے تو وہ اور بھی بدل کے کم ہو گیا۔ یہ خدا کے یہاں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو یہ ہے کہ اللہ کے 2 کتب ہیں، لوح محو و اثبات، جس میں فیصلے بدلتے رہتے ہیں، اور دوسری لوح ثابت ہے کہ جس میں بدلتے نہیں ہیں، اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے یعنی پیغمبر کے پاس اور کچھ پیغمبر کے جانشین کے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر آپ تو رسول ہی نہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہے۔ تو خدا کا حکم ہوتا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب، اے رسول کہہ دو کہ میرے لیے میں کافی ہوں اور میرا وہ گواہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ یہ علم کتاب اس سے مراد امیر کائنات کی ذات ہے کہ جس کو مختلف اہل سنت کے مورخوں نے لکھا ہے۔ پھر ایام اللہ کی یادآوری، یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں۔ اللہ کے ایام اللہ کی یادآوری، ایام اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایام اللہ یعنی وہ دن ہے کہ جس دن
اللہ کی قدرت ظہور پیدا کر لے۔ وہ مختلف دن آتا ہے، یوم غدیر ہے، شبہ قدر ہے، روز اربعین ہے، اس طرح کے بہت سارے دن آج کی ڈیٹ میں مثلاً آئیں گے کہ جس میں اللہ کی قدرت ظہور پیدا کر لے، کہ جس کے لیے جناب موسیٰ کو کہا گیا تھا اے موسیٰ کہ اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، اور ایام اللہ کو بتاؤ، ذکر کرو۔ یہ ایام اللہ وہی ہیں، شکران نعمت اور کفران نعمت کا نتیجہ۔ شکریہ، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم بڑھا دیں گے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کفران نعمت کرو گے تو سمجھ لو کہ ہمارا عذاب بہت شدید ہے۔ اب نعمت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ روایات کی روشنی میں آزادی اور الہی نمائندے کی حکومت، الہی نمائندے کی حکومت، یعنی جس دن الہی نمائندے کی حکومت ہوگی اور ہے وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا وہی نعمت کی جس دن خدا نے کہا تھا آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی سب سے بڑی نعمت الہی نمائندوں کی حکومت ہے۔ اس کے بعد شکرانے کی بہت ساری باتیں ہیں جو وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم وہاں تک لے جائیں۔ پیغمبر ہماری ہی طرح ہے لیکن ان کے پاس وہی آتی ہے، وہ یہ فرق ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والے انبیاء کرام ہیں، با ایمان لوگ ہیں جو خدا پر صرف بھروسہ کرتے ہیں۔ کافروں کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وہ راکھ کی طرح، راکھ سمجھتے ہیں نا جہاں لکڑی جل جائے اور راکھ، تھوڑی سی تیز ہوا چلی تو وہ اڑ کر ختم ہو جائے گا۔ کافروں کے اعمال کو قرآن کہتا ہے آیت نمبر 18 میں کہ ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں کہ ذرا سی ہوا چلی تو سب کو اڑا لے جائے گی۔ شیطان کی واضح گفتگو اس دن قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کیا کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا، اور تم لوگوں کو میں نے زور زبردستی نہیں کیا، تم لوگ خود میری بات مان لیے ہو، لہٰذا مجھے لعنت ملامت مت کرو، اپنے نفس کو لعنت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو کہ تمہارے نفس نے میری بات کیوں ایکسیپٹ کر لی ہے، لہذا یہیں سے ہوشیار رہے۔ ایک بات اور ہے جو اہم ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ قرآن نے مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ جیسے شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی اصل اتنی مضبوط ہے، جس کی جڑ کی کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اس کی فرعیں، شاخیں آسمان کی بلندیوں تک ہیں، یہ یعنی، اور اسی طرح اس کے مقابل میں شجرہ خبیثہ، کلمہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے کہ جس کی جڑ کوئی بھی ہلا سکتا ہے اور جس کو کوئی قرار نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اسے اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ جیسے کلمہ ابراہیمی آج تک کتنے دین آئے، کتنے مذاہب ہیں، لیکن اسلام جیسے تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح، اصل اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بھی اسے ہلا اور کھسکا نہیں سکتا۔ کلمہ طیبہ والے کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں ثابت قدم ہوں گے، ذرا سا بھی لغزش نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کی دو چار دعائیں ہیں کہ پالنے والے شہر مکہ کو پرامن قرار دے، پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے نجات دے دے یا بچا لے۔ پھر تیسری دعا ہے کہ ہمیں نماز قائم کرنے والے بنا دے، ان کی جانب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ ہماری اولاد اور ہم لوگوں کی بات لوگ سنیں، انہیں پھلوں کا رزق ادا کر دے تاکہ وہ لوگ اس کے بدلے میں شکر گزار بندے بن جائیں۔ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری دعا قبول فرما۔ یہاں پر نماز قائم کرنے والا میری اولاد کو بنا دے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دعا جناب ابراہیم کی قبول بھی ہوئی اور اللہ نے ان کی اولاد میں حضرت مظلوم کربلا امام حسین کو یہ رتبہ عطا کیا جو فرزند خلیل ہیں۔ ان کی زیارت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے دعا کی کہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ خداوند عالم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ نے نماز کو قائم کیا۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ نماز کا کیا عالم تھا اور شریعت محمدی کا کیا عالم تھا کربلا سے پہلے، لیکن مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ دے کر اپنے اہل و عیال کی پرواہ کیے بغیر خدا کے دین، خدا کے اسلام، خدا کے کلمے، سب کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، دین کو
نماز کو قائم کر دیا۔ آج دنیا میں جہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں یہ مظلوم کربلا کا احسان ہے، لیکن لوگ احسان فراموش ہیں۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ابا عبداللہ کی اس قربانی کو یاد نہیں کرتے، روزے تو رکھتے ہیں لیکن مظلوم کربلا کے اس قربانی کو یاد نہیں کرتے کہ جنہوں نے نماز کے لیے، روزوں کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ اور تمام احکامات اسلامیہ کے لیے اپنے کنبے کی قربانی پیش کر دی۔ کس مصیبت کو بیان کیا جائے؟ شب جمعہ ہے، یقیناً دو فقرے مصائب، دو فقرے وہ غمِ ابا عبداللہ کو آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہمارے اعمال اور ہم ان کی بارگاہ میں کچھ شکرانے کے طور پر پیش کر سکیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی مصیبتیں کون سی آپ سوچیں، ایک نسخہ لے کے جائیں کہ جو بھی ہم آج اس ماہ مبارک میں اپنے اعمال، کردار، دعائیں جو بھی کر رہے ہیں سب میں ایک فارمولہ لگا دیں کہ یہ امام کو پسند ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم لباس اپنا خریدتے ہیں اس کو 3 بار پہن کے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، یہی فارمولہ اپنا لیں کہ میرے امام کو یہ پسند ہے کہ نہیں، خدا کو پسند ہے کہ نہیں۔ جو کچھ بھی ہے، بول رہے ہیں کسی سے، بات کسی سے کر رہے ہیں، کسی کے یہاں جا رہے ہیں، کسی کے یہاں کھا رہے ہیں، کہیں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، صرف یہی فارمولہ رہے، یقیناً ہماری زندگی بدل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا احسان ہے۔ امام نے اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کیا کہ آج جو ہم بڑے آرام سے خدا کا نام لے رہے ہیں، صحیح دین کی طرف گامزن ہیں، صحیح دین پر چلنے کے لیے کوشاں ہے، یہ مظلوم کربلا کا احسان ہے۔ اگر وہ قربانی نہ دی گئی ہوتی اور اس قربانی کو نہ پیش کیا گیا ہوتا تو ممکن ہے نام دین کا ہوتا، ممکن ہے نام اسلام کا ہوتا، ممکن ہے قرآن نام کا ہوتا، لیکن نہ تو اسلام کے احکامات پر کوئی عمل کرتا اور نہ ہی قرآن کی تعلیمات پر کوئی چلتا۔ یہ مظلوم کربلا کون سی مصیبت بیان کی جائے؟ ایک دو باتیں آپ سنیں۔ ایک جوان بیٹا ہے، اجازت لینے آیا ہے، روایات کیا کہتی ہیں؟ آپ نے اجازت کے لیے یعنی کھلے لفظوں میں نہیں دیا اور کہا کہ پھوپھی اماں نے 18 برس آپ کو پالا ہے، ان سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر وہاں گئے، جانے کے بعد اب سوار ہونے لگے۔ وہ روایت اب یہاں سوچئے، خالی پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف سوچئے، محسوس کیجئے۔ مظلوم کربلا حسین یعنی اتنی بڑی شخصیت، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے امام حسین اپنا درد شیئر کر رہے ہیں۔ یہ پتہ تھا، امام حسین کو پتہ ہے کہ یہ بات پہنچے گی اور یہ حقیقت ہے کہ امام تھے، یہ غم کچھ نہیں تھا اسلام کے مقابل، یہ غم کچھ نہیں تھا قرآن کے مقابل، یہ غم کچھ نہیں تھا اسلام کے نسبت، لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اور یہی نہیں، پھر دھیرے دھیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ علی اکبر رکے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی۔ ہاں بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ یہ قلق ہے، یہ درد ہے مظلوم کربلا کا جو آپ خود بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام، مظلوم کربلا گئے اور جانے کے بعد کیا کہہ رہے پتا ہے کہ اینا علی، اینا علی، بیٹا علی تم کچھ بولو، میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، اس امتحان کے مراحل میں ہے۔ ہاں یہی علی اکبر کے سے کہتے بیٹا کچھ آواز دو، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ہاں یہ کہہ چکے تھے مظلوم کربلا، یہی تھے جب رخصت کیے تھے تو آنکھوں ہتھیلیوں کو ملتے تھے، ایسا لگتا ہے بہت بڑی نعمت کوئی اب چھوٹ رہی ہے۔ ہتھیلیوں کو مل کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے تھے خدایا تو گواہ رہنا، ارے میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، خلقن خلقن ہر لحاظ سے پیغمبر کے شبیہ ہے۔ اور مظلوم کربلا جب لاش علی اکبر پر پہنچے سرحانے، کاش شبیہ پیغمبر چلا گیا، جدا ہو گیا۔ بیٹا ارے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ جو بوڑھے باپ نے پوچھ لیا بیٹا سینے پر ہاتھ کیسا ہے؟ اے بابا برچی کی علی ہے جو
مظلوم کربلا نے آستین کو الٹا نجف کا رخ کیا. اے بابا باب خیبر کا اللہ آسان ہے, جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کی یعنی نکالنا, یعنی مدد کر کے برچی کا پھل کھینچا, برچی کے پھل کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا. مظلوم کربلا رخسارے پہ رخسار رکھ کر جنازے کو اٹھانا چاہتے, جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ اٹھا نہ سکے. بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھا باپ جوان کا لاشا مدد کر دو, اٹھانا چاہتا ہوں اٹھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, بار الہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو لوگ حاضرین ان کے جائز دلی حاجات کو برلا. یا اللہ ماہ مبارک میں ہمیں اپنے کردار کو, اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا. یا اللہ جو لوگ گزر گئے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم لوگوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.